بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ جلال رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوی لا چیمبر۔ آج ہم بات کریں گے یک طرفہ کارروائی کے بارے میں، ایکس پارٹی ڈگری۔ جب بھی دیوانی مقدمات میں جب کوئی پلینٹف اپیئر نہیں ہوتا کسی ہیئرنگ میں یا ڈیفینڈڈ اپیئر نہیں ہوتا تو کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے ایکس پارٹی ڈگری کا۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو کورٹ آرڈر کرتی ہے ایکس پارٹی ڈگری کا، یک طرفہ کارروائی کا، اس کو سیٹ اسائڈ کیسے کروایا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو فرسٹ ریمیڈی ہے جس کو آپ اویل کر کے آپ اس کو سیٹ اسائڈ کروا سکتے ہیں ایکس پارٹی ڈگری کو، تو وہ ہے آرڈر 9 رول 13۔ تو آرڈر 9 رول 13 میں یہ ہے کہ جب بھی کسی پلینٹف کو یا ڈیفینڈڈ کو یہ پتہ چلے کہ یا اس کے نالج میں آئے کہ اس کے اگینسٹ ایک ایکس پارٹی ڈگری ہوئی ہے، عدالت نے اس کے خلاف ایک ڈگری پاس کی ہے، تو تب بھی وہ نہ کورٹ میں اپیئر ہو سکتا ہے کہ مجھے سمن نہیں کیا گیا، یا وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے سمن وہ ریسیو نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکا۔ تو کورٹ میں جو ہے نا کہ اس میں ایک اور سیکشن ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا، اس میں ایک سیکشن ہے، سیکشن آرٹیکل ہے 164، سیکشن 164۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب بھی پلینٹف کو یا اس کو ڈیفینڈڈ کو کسی کو بھی جب بھی اس کے نالج میں آئے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ایکسپرٹی ہوئی ہے، جب اس کو سمن بعد میں ملنے اجرا کے ٹائم اس کو کوئی سمن ریسیو ہو، تو تب بھی وہ کورٹ میں آ کر اپنا جو کیا کہتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے کہ میرے اگینسٹ جو بھی ہوا ہے ایکس پارٹی ڈگری ہوا ہے۔ آپ اس کے اگینسٹ آپ 12(2) کی اپلیکیشن بھی اس کے اگینسٹ دے سکتے ہیں فراڈ کی۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک آپ اس کی ریمیڈی یہ دیکھنا چاہیں، یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ایک آرٹیکل دیا گیا ہے، آرٹیکل 10 رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، کہ کسی بھی فوجداری مقدمہ میں یا کسی بھی دیوانی مقدمہ میں جو فریق ہیں ان کو لازمی طور پر نوٹس کیا جائے، ان کو سمن کیا جائے تاکہ وہ کارروائی میں شامل ہو سکے۔ تو ایک اور اس میں ریمیڈی ہے، ایک آرٹیکل یہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 1973 کے آرٹیکل کا 4 ہے، تو اس میں بھی یہی بات کی گیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایسی کارروائی کریں جب کسی پرسن کے اگینسٹ، تو اس پرسن کو آپ نے لازمی طور پر اس کو نوٹس کرنا ہے یا سمن کرنا ہے کہ آپ کے اگینسٹ فلاں کارروائی ہوئی ہے یا آپ کے اگینسٹ فلاں کارروائی جاری ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اگر ایک ججمنٹ ہے ہائر کورٹ کی 2005 CLC 1276، اس میں یہ ہے، کیونکہ سمن میں یہ ہوتا ہے کہ سمن کے کافی پروسیجر ہے۔ ایک اگر آپ اگر آپ آرڈر 5 اور رول 20 ملاحظہ فرمائیں سبسٹیوٹیڈ سروس، تو اس میں ایک دیا گیا ہے کہ نیوز پیپر کے ذریعے، اخبار کے ذریعے آپ کسی دوسرے آدمی کو اپنا سمن ریسیو کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک 2005 CLC 1276 ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں ہے کہ بعض اور سم ایسے علاقے ہیں، ایسے ایری ہیں جن میں نیوز پیپر نہیں پہنچتا روزمرہ مطلب کہ روٹین میں نا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ایک ریمیڈی ہے کہ آپ یہ اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں 2005 CLC 1276 1276۔ ایک ریمیڈی ہے کہ اگر کسی کے پرسن کے اگینسٹ کوئی ایکسپرٹ ہوئے یا کسی پرسن کے اگینسٹ کوئی سمن ایشو ہوا ہے یا کوئی نوٹس ایشو ہوا ہے، تو اس کے گھر کے جو مشہور جگہ ہے وہاں پہ چسپ کیا جائے۔ تو اس پہ بھی ایک اتھارٹی ہے 2020 YLR 172۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کی آپ سمن کسی کے اگینسٹ ایشو ہوتا ہے یا کسی کے اگینسٹ کوئی نوٹس ایشو ہوتا ہے کورٹ سے، تو جو وہاں جس کے اگینسٹ ہوا ہے تو اس کے گھر کا جو مشہور جگہ ہے آپ ڈور کے اوپر آپ چسپا کر دیں یا ایسی جگہ پہ چسپا کر دیں جسے لوگوں کو آنا جانا ہو اس کے گھر میں، یا ایسی جگہ چسپا کر دیں جہاں سے وہ خود دیکھ سکے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کورٹ اس کے اگینسٹ کوئی ایکسپرٹی ہوئی ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی نوٹس ہوا ہے یا اس کو کوئی سمن وغیرہ کوئی کورٹ نے سینڈ کیا ہے۔ تو اگر آپ اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن ہم ترازو کو درمیان میں کھڑا کر دیں گے اور تولیں گے نیکیوں کو اور برائیوں کو، وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم یا جبر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اتھارٹی ہے، فار ایگزامپل اللہ ایک سوورنٹی آف اللہ ہے،
اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ مطلب آپ کسی، اب اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کون آدمی جہنم میں جانے والا ہے یا کون آدمی جنت میں جانے والا ہے. تو اللہ نے قرآن میں یہی ارشاد فرمایا کہ ہم بروز قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے جو اعمال ہوں گے اس کا وزن کریں گے ترازو میں. تو یہ ایک فیئر ٹرائل آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی موجودگی میں جو بھی ہو رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی جنت میں چلا جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھنے والا نا. اللہ نے جو نظام بنایا، یہ جو یونیورس ہے، کائنات ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اگینسٹ کوئی آپ کارروائی کریں یا کسی کے اگینسٹ آپ کوئی نوٹس پاس کریں، سمن کریں، یا آپ کسی کے اگینسٹ کوئی آپ فیصلہ سنا دیں یا کسی آدمی کے اگینسٹ آپ کوئی بات سنیں، تو لازمی بات ہے اس کو شامل کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھئی آپ اس مسئلے میں، یا آپ یہ جو ایشو ہے آپ کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے. جزاک اللہ خیر و تعالی.